السلام علیکم اسکالرس، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے ہوگا۔ تو اپنے موضوع کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے چند انتہائی ضروری جو گزارشات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ہمارا مڈ ٹرم تک کا جو سلیبس ہے وہ تقریباً تمام ختم ہو چکا ہے، بلکہ ایک لیکچر اضافی ہے جو آپ کے جو فائنل امتحان میں شامل ہوگا۔ مصحفی کو آپ فائنل امتحان کے نصاب میں سمجھیں۔ ابھی مڈ تک کے جو باقی 7 لیکچر ہیں وہ مڈ کے امتحان جو ہے وہ ان میں سے لیا جائے گا۔ تو امید ہے آپ سب لوگوں نے اپنے جو یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے ہدایات ہیں ان پر عمل کیا ہوگا، یعنی فیس کے معاملات جو ہیں وہ طے کر لیے ہوں گے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہدایات ہیں امتحان کے حوالے سے، جو آپ کو مقررہ وقت دیا جائے گا، اس وقت کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پیپر جو ہے اس کو حل کر کے ہمیں سینڈ کریں۔ اس میں ایک دو چیزیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ ایک تو جوابی کاپی جو ہے اس پر اپنے قوائف جو ہیں وہ آپ نے لازماً، یعنی رول نمبر ہے، پرچہ ہے، ڈیٹ ہے، وہ ان کا اندراج کرنا ہے۔ دوسری اہم بات کہ ہر صفحے پر اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ ترتیب کے ساتھ وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کہ یعنی تیسری بات جو کہ کون سا میتھڈ جو ہے وہ کس طرح آپ یعنی ان کا تصویر لیں گے۔ تو اگر آپ ویسے تصویر لیں سمپل جس طرح کیمرے سے، اور ادھر یعنی اس کو آپ ہماری طرف یعنی PDF میں یا ویسے ای میل کریں، تو اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وہ انتہائی مدھم جو تصویر ہے وہ آتی ہے، بلیک سا، اس میں کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ نہیں پڑھی جاتی۔ تو آپ میں کو جو ایک چیز میں بتانے لگا ہوں، اگر آپ اس کو سکین کر کے بھیجیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے لیے بھی اتنی تکلیف یعنی اور سکینر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے فون کے جو ایپ سٹور ہے اس میں جائیں اور کیم سکینر جو ہے وہ آپ لکھ کر سرچ کریں، تو وہ ایپ جو کیم سکینر کی CS لکھا ہوگا نیچے اس کے کیم سکینر، تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے تصویر بنائیں۔ تو اس سے جو تصویر بنے گی اس کو ایک تصویر بناتے ہوئے احتیاط کرنی ہے کہ فون کو جو ہے آپ کا کیمرہ جو ہے وہ ہلنے نہ پائے، الفاظ جو ہیں وہ صحیح پڑھے جائیں۔ تو تحمل اور صبر کے ساتھ وہ کام کر کے اس سے کیمرے سے تصویر لے کر جو آپ PDF میں کنورٹ کر کے ہمیں جو ہے وہ واٹس ایپ کی صورت میں بھیجیں گے اور ای میل کی، تو دونوں صورت میں جو پرنٹ نکلے گا وہ بالکل واضح اور صاف ہوگا، اس میں کوئی ہمیں بھی جو ہے وہ اس کو چیک کرتے ہوئے مشکل نہیں ہوگی اور پرنٹ لینا بھی آسان ہوگا۔ تو یہ آپ نے لازماً کرنا ہے، اور سب سے گزارش ہے کہ وہ ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے آپ تصویر لیں اور PDF میں جو اوریجنل سائز ہے اس میں اس کو کنورٹ کر کے ہمیں سینڈ کریں۔ یہ عام جو اپنا جو فون ہے، سیل کا جو کیمرے سے عام تصویر جو لی گئی ہے اس کا پرنٹ ٹھیک نہیں آتا۔ تو یہ چند باتیں جو امتحانی نقطہ نگاہ کے حوالے سے تھیں۔ تو اس کے بعد آج کا یہ ہمارا جو نصاب ہے مڈ ٹرم کا، اس کا یہ آخری لیکچر ہے جس میں ہم نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے بات کریں گے۔ نذیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اس کو عوامی شاعر جو ہے اس کا لقب بھی دیتے ہیں، جدید شعراء، جدید شاعری کا پیش رو بھی کہتے ہیں۔
اس کی عظمت میں زمین و آسمان کے کلابے بھی ملاتے ہیں۔ کچھ نقاد جو ہیں ان کو سرے سے شعر بھی نہیں مانتے۔ تو جو قدیم جو ہمارے نقاد تھے انہوں نے تو ان کو تسلیم ہی نہیں کیا، ان کو شعر گردانا ہی نہیں۔ کچھ نے اگر لکھا ہے تو ایک آدھ سطر، اور جس طرح حالی، شبلی جیسے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اپنی جو تذکروں میں، اپنی جو کتب میں ان کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو عہد جدید کے جس طرح ترقی پسند جو ادیب تھے انہوں نے ان کو اپنا شعر جو ہے ترقی پسند شعر سمجھنا شروع کیا، اور حالانکہ ان کا کوئی سیاسی منشور نہیں تھا، نہ کوئی وہ اس طرح کے وہ نظریات جو تھے ترقی پسندوں والے وہ تھے، وہ ایک جینون شاعر تھے جنہوں نے اپنے جذبات، احساسات، زندگی کی جو گہرائی ہے، گہرائی ہے اور حقیقتوں کا جو ہے وہ بیان کیا، اور اپنی بھرپور جو سچائی ہے اس میں بیان کیا۔ انہوں نے کوئی جو نمود و نمائش اور تصنع جو ہے اس کو اپنے سے دور رکھا، اور اپنا معافی ضمیر جو ہے اس کو شاعری کی صورت میں جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا۔ تو فنی حوالے سے دیکھیں تو نظیر جو ہے انہوں نے مخمس اور مسدس کا استعمال کیا، اس کی وجہ سے ان کی جو شاعری ہے اس میں جو ایک تسلسل ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے، اس کی جو روانی ہے وہ بہتر ہے، اس کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوا، اور جزیات نگاری جو ہے یہ بھی ان کا بہت بہترین وصف ہے، اور گہرا مشاہدہ، یعنی آپ ان کے جو مشاہدہ ہے اس کو کسی بھی نظم کو لے لیں، مثلا سب سے پہلے تو ان کی جو نظموں کے عنوانات ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو ان کے جو مشاہدے کی جو ایک جھلک ہے وہ مل سکتی ہے۔ مثلا ان کے نظموں کے عنوانات ہیں آٹا، دال، پیسہ، زر، کوڑی، جھونپڑا، تلاش زر، ہولی، دیوالی، شب برات، مفلسی، روٹیوں کی تعریف، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، ہنس نامہ، کالجوگ۔ تو یہ ان کی نظموں کے عنوانات ہیں، اور ان میں جو مشہور ان کی نظم ہے آدمی نامہ، جس میں انہوں نے انسانیت میں مساوات کا درس دیا، اخلاقی مضامین جو ہیں وہ بیان کیے، اور ایک جو روٹی ہے، روٹیوں کی تعریف میں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کی، اس عہد کی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ روٹی ہے۔ تو اب یہ وہ چیزیں ان کے موضوع ہیں، عنوانات ہیں، اور جس دور میں نظیر جو ہے وہ یہ نظم لکھ رہے ہیں وہ دور غزل کا تھا، اگرچہ انہوں نے غزلیں بھی کافی لکھی ہیں اور خوب لکھی ہیں، بہرحال اب ان کو ایک نظم کا شاعر جو ہے اور ایک عوامی شاعر کے طور پر مانا جاتا ہے۔ تو غزل پر ایک جو علیحدہ لیکچر ہے وہ اس کا متقاضی ہے۔ بہرحال آج ہم جو بات ہے وہ ان کی نظم جو نگاری ہے اس کے حوالے سے کریں گے، اور نظمیں لکھیں تو خوب لکھیں، اس طرز کی، اس جو جس انداز کی نظمیں نظیر نے لکھی ہیں اس کے وہ آپ ہی موجد ہیں اور آپ ہی خاتم ہیں۔ ان سے پہلے بھی کوئی اس طرح کا جو رواج تھا، اس طرح کی کوئی مثال ان کے سامنے موجود نہیں تھی، اور اس کے بعد بھی کسی نے ان کو اس طرح جو ہے نظم نگاری میں ان تمام مضامین کو بیان نہیں کیا۔
تو اب اگر ہم ان کی تعلیم کے حوالے سے دیکھیں تو وہ کوئی ایک معمولی پڑھے لکھے انسان نہیں تھے۔ وہ 8 زبانیں جانتے تھے، جن میں عربی، فارسی، اردو، پنجابی، ہندی وغیرہ جو ہیں یہ زبانیں شامل ہیں۔ ان میں انہوں نے اشعار بھی کہے۔ عربی کو انہوں نے جو کافی اپنی شاعری میں بھی استعمال کیا، بعد غزلیہ اشعار میں پورا پورا مصرع جو ہے وہ عربی سے لیا۔ اس طرح فارسی کا ایک جو محاورات اور جو مصرے ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے اپنی اردو شاعری میں۔ تو ایک صاحب علم، اور یعنی اس دور کے تمام مروجہ جو علوم ہے، یعنی طب میں بھی وہ مہارت رکھتے تھے۔ ایک جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری زندگی وہ ایک پیشہ ور معلم کی طرح انہوں نے وہ بسر کی۔ تو ان کا جو انداز ہے وہ درویشانہ ہے، ان کا جو رہن سہن، چلنا پھرنا، تو ساری جو عمر ہے زندگی وہ آگرہ میں ہی زیادہ تر وہ رہے۔ اس کے نواح میں ایک پیشہ ور معلم کی طرح انہوں نے تمام جو زندگی ہے وہ بسر کر دی۔ تو اگر ہم اس کے عہد کے حوالے سے، اس پس منظر میں جب یہ نظیر جو ہے شاعری کر رہے تھے، تو وہ عہد جو ہے وہ زوال پذیر جو عہد ہے اس میں وہ گردانا جاتا ہے۔ انگریز جو ہے وہ کافی حد تک اپنے قدم جو ہے وہ جما چکے تھے۔ قدیم جو اقدار تھے، روایتیں تھیں، تہذیب تھی، وہ ڈگمگا رہی تھی، جس میں جو دستکاری ہے، وہ قدیم صنعتیں ہیں، وہ روبہ زوال تھیں، اور جدید جو عہد اور انگریز کے جو جبر جو ہے وہ نمایاں ہو رہا تھا۔ تو جس طرح صدیوں سے لوگ رہ رہے تھے، وہ نظام زندگی، وہ معیشت کا نظام، وہ سیاست کا نظام، وہ جاگیرداری کا نظام، یعنی ہر جو طبقہ فکر ہے وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک وہ متاثر ہو رہا تھا۔ انگریز یہاں سے خام مال لے کر ادھر برطانیہ کو روانہ کر رہے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جو جن جگہوں پر ان کا قبضہ تھا، وہ ٹیکسز اور مختلف محصولات کی مد میں وہ جو مقامی لوگ تھے ان کے لیے وہ مصیبت بنے ہوئے تھے۔ تو اس عہد میں پھر نادر شاہ کے جو حملے ہیں، جو سیاسی اور دوسرا سماجی نظام ہے، اس میں کافی جو مسائل وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس وقت کے جو شعراء ہیں وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں سکے یا ان کو بھانپ نہیں سکے، یعنی ان میں یہ نظیر بھی ہیں کہ یعنی جو مادیت پرستی کا جو دور یعنی شروع ہو رہا تھا جب، تو اس کو ایک واضح طریقے سے وہ نہیں سمجھ سکے۔ بہرحال انہوں نے جو اپنی سی کوشش کی، اس میں باقی تمام جو معاملات تھے وہ سب انہوں نے بیان کیے ہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار نظیر کے ماحول اور موضوع پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کو آپ وابین میں لکھ لیں، کہ زمانے اور ماحول کے اعتبار سے نظیر نے سیاسی و معاشی داروگیر کے عین شباب میں آنکھ کھولی۔ نادر اور عبدالی کے حملے مرہٹوں، جاٹوں، سکھوں اور روہیلوں سے لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی تک غارت گریوں کے سانحات ان کے سامنے گزرے۔ نظیر کی سکونت زیادہ تر آگرہ میں رہی۔ ابھی ان کا بچپن تھا کہ وہ احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے دوران اپنی ماں کے ساتھ دلی سے آگرہ چلے آئے اور عمر کا باقی طویل حصہ آگرے میں ایک معلم کی حیثیت سے گزار دیا۔ نظیر کی باقاعدہ حمایت کا آغاز ڈاکٹر فیلن نے کیا۔ اس نے اپنی مشہور تصنیف
ہندوستانی انگلش ڈکشنری کے پیش لفظ میں نظیر کی شاعری کے عوامی عناصر پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے اور اسے اردو کا پہلا عوامی یا قومی شاعر قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اس کو آپ واوین میں لکھ لیں، صرف یہی ایک شاعر ہے جس کی شاعری اہل فرنگ کے نصاب کے مطابق سچی ہے، مگر ہندوستان کی لفظ پرستی اس کو سرے سے شاعر ہی تسلیم نہیں کرتی۔ صرف نظیر ہی ایک ایسا شاعر ہے جس کے اشعار نے عام لوگوں کے دلوں میں راہ کی ہے۔ اس کے اشعار ہر سڑک اور گلی میں پڑھے جاتے ہیں۔ وہ حقیقت میں آزاد بے نوا تھا، وہ اصل میں دنیا سے بے تعلق صوفی تھا۔ تو اب ہم ان کی نظموں کا کچھ جستہ جستہ جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی جو نظم نگاری ہے وہ کیسی ہے۔ اب آپ ان کی جو نظم ہے آدمی نامہ، اس کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے مفلس افراد کے زخم پر مرہم لگانے کی کوشش کی ہے، انسان کو مساوات کا درس دیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ وہ سب جو ہیں وہ ایک ہی نوع سے ہیں، ایک ہی ان کی قبیلہ ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ تو اس میں آپ یہ نظم جو آدمی نامہ اس کا ایک بند دیکھیے کہ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو نظیر کا یہ آدمی نامہ اردو شاعری کا ایک ایسا منشور یا پیغام ہے جو نوع انسانی کی تعمیر و ترقی کے لیے اور بنی آدم کی محبت کے عالمگیر تصور کی روح سے بڑا ہمہ گیر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جو دیوالی پہ جو ہے وہ نظم لکھی، اسی طرح ہولی پہ لکھی، اس طرح مختلف جو موسموں پہ لکھی۔ مثلا ایک ان کی نظم کا عنوان ہے جاڑا، اس میں یہ بند جو ہے وہ دیکھیے، ترکیب بنی ہو مجلس کی اور کافر ناچنے والے ہوں، منہ ان کے چاند کے ٹکڑے ہوں، تن ان کے روئی کے گالے ہوں، پوشاکیں نازک رنگوں کی اور اوڑے شال دوشالے ہوں، کچھ ناچ اور رنگ کی دھومیں ہوں، کچھ عیش میں ہم متوالے ہوں، پیالے پر پیالہ چلتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑے کی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کی جو موسم پہ برسات کی بہاریں جو ہے وہ نظم جو ہے اس میں برسات کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ عیدگاہ، پھر وہ زر کے حوالے سے پیسے پہ ان کی نظمیں، اور اب یہ ایک نظم جو روٹی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ اور آٹا دال کی فلسفی کے بعد ان کی جو یہ تیسری نظم اس فلسفے کے متعلقہ یعنی روٹی کا جو بنتی ہے، اس میں بھی بنیادی فلسفہ جو ہے وہ وہی ہے جو اس سے پہلے کی نظموں میں موجود ہے کہ یعنی اس عالم کا اصل مسئلہ روح نہیں جسم ہے، روح کی تسکین اسی صورت میں ممکن ہے جب جسم کو تسکین ملے، اور جسم کی تسکین بنیادی انسانی ضروریات سے ہوتی ہے۔ تو نظیر آغاز میں ہی کہتے ہیں کہ جس جگہ ہانڈی، توا اور تنور اور چولہا ہوگا اس جگہ خالق کی رحمتوں کا ظہور ہوگا، یعنی مادی تسکین ہی رحمتوں کی ایک شکل ہے۔ اگر پیٹ میں ہی کچھ نہیں تو باقی تمام جو فرائض ہیں وہ آپ ادا نہیں کر سکتے، جس طرح حدیث پاک بھی ہے کہ مفلسی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفلسی جو ہے وہ قریب ہے کہ انسان کو کفر تک لے جائے۔
تو یعنی وہ جو غریبی ہے، جو تنگ دستی ہے، جو مفلسی ہے، تو یہ اس میں ایمان بچانا بہت ہی مشکل ہے۔ تو نظم ان کی روٹی سے یہ بند ملاحظہ کیجئے کہ پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ میر و ماں حق نے بنائے ہیں کس لیے؟ وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھیں نہ سورج ہیں جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ ان کی جو گہرے مشاہدے کا، باریک بینی کا وہ اندازہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اسی نظم روٹی سے ایک اور بند دیکھیے کہ کپڑے کسی کے لال ہیں روٹی کے واسطے، لمبے کسی کے بال ہیں روٹی کے واسطے، باندھے کوئی رومال ہیں روٹی کے واسطے، سب کشف اور کمال ہیں روٹی کے واسطے، جتنے ہیں روپ سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں۔ تو یعنی اس کو ہم اپنے جو جدید عہد اس دور میں بھی ماپ سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور یہ آبزرو کر سکتے ہیں کہ جو نذیر کا جو اس دور کا مشاہدہ تھا وہ اب بھی بالکل صحیح ہے، سچا ہے، حقیقی ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ نذیر کا جو اصلاحی نقطہ نظر ہے وہ کیسا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی حیات اور مسائل حیات کے بارے میں گہرا شعور رکھتے ہیں۔ زندگی کی بے ثباتی اور احساس فنا پر ان کے ہاں اس انداز میں واضح اشارے ملتے ہیں جن سے ان کا اصلاحی نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صادق جو ہے وہ تحریر فرماتے ہیں، اس کو آپ واوین میں لکھ لیں کہ نذیر کی شعوری زندگی کم و بیش 75 سال پر محیط ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی شاعری کا رنگ یکساں نہیں ہو سکتا۔ وہ کلام جو ان کی شہرت و بقا کا ضامن ہے عالم میں شباب کا کلام ہے۔ ایک اور حصہ ان کی ایسی نظموں پر مشتمل ہے جو ادھیڑ عمر یا بڑھاپے میں کہی گئیں۔ یہ نظمیں سراسر اخلاقی مضامین پر مشتمل ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی، عیش و عشرت کی ناپائیداری، موت کا ناگزیر ہونا اور ایسی اور نظمیں عالم افسردگی میں لکھی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ عمل جتنا تیز ہوگا رد عمل بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔ یہاں افراد اور اقوام کی حالت بالکل ایک سی ہے۔ وہی نذیر جنہوں نے دل کھول کر داد عشرت دی تھی اب محزون و مغموم نظر آتے ہیں اور پرانی یادوں میں کھوئے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی اقتباس کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔